کئی بار پھر ایسے الزامات ایتھسٹ اور ایگنوسٹکس جو مذہب کے نام پر لگا دیتے ہیں جبکہ ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوا کرتا، ان کا تعلق ثقافت سے ہے، ان مسائل کا تعلق جہالت سے ہے، ان مسائل کا تعلق کلچر سے ہے، وہ مسائل کلچرل ہیں جبکہ ان کو مذہب کے نام پر، کیونکہ یہ اس علاقے کا کیونکہ مین مذہب یہ ہے تو وہ الزام اس مذہب کے سر پر دھر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہ یہاں پر سختی ہے، آزادی نہیں ہے، خواتین کو ان کے حقوق کی آزادی نہیں ہے، اور وہ الزام مذہب پر لگا دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر تو شادی سے پہلے جو حق رویت ہے، لڑکی کو لڑکا دیکھنے کا حق ہے، کوئی عالم دین اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ کے کئی ممالک کے اندر یہ حق بچی کو، بیٹی کو نہیں دیا جاتا۔ اب اس میں مذہب کی غلطی کہاں ہے؟ مذہب نے تو دیا ہے حق۔ یہ جہالت کلچرل ہے، خطے کی جہالت ہے، اس نے باندھ رکھا ہے، اپنے بچیوں کو باندھ رکھا ہے۔ اگر یہ شدت اور تشدد اور حق نہ دینا یہ مسئلہ مذہب کا ہو تو اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان بچیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ مذہب نے، دین اسلام نے تو آ کر بچیوں کو زندگی دی ہے، ان کو جینے کا حق عطا کیا ہے۔ تو یہ شاخسانہ لا مذہبیت کا ہے۔ جہاں پر خدا خوفی نہ ہو وہاں پر حق تلفی ہوتی ہے، جہاں پر خدا خوفی ہو وہاں پر کوئی کسی کا حق تلف نہیں کرتا۔ یہ اس کے برعکس ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بھائی بہن یہ دلائل سمجھیں، لاجیکلی اپنے آپ کو پختہ کریں۔ جن اداروں میں، تعلیمی جگہوں پر پڑھنے جاتے ہیں، 1000 ایسے فتنے اور باتیں کرنے والے لوگ آپ کے درمیان، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ اگر اپنے آپ کو اتنا کمزور اور اتنا لاغر بنا لیں گے لاجیکل دلائل کے ساتھ، اور اپنے اعتقاد پر، دین کے ساتھ اپنے اعتقاد کو اتنا کمزور کر لیں گے تو کمزور سے کمزور دلیل بھی آپ کو بہا لے جائے گی اور آپ کے عقائد کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر اپنے دماغ کو استعمال کریں، لاجکس کو استعمال کریں، مطالعہ کریں، اور پھر سب سے پہلی بات دل میں اپنے دین کی محبت ہونا ضروری ہے، پھر لاجک بھی آ جاتی ہے، پھر دلائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر خود ہی دین سے تنفر ہے، متنفر ہے، دوری ہے، دین بیزاری ہے طبیعت کے اندر، آپ کو دین قید کرنے والا لگتا ہے، تو آپ کو دوسروں کے دلائل ہی اچھے لگیں گے، آپ کو اپنے دلائل کہاں اچھے لگیں گے۔ ہاں پھر اپنے اوپر الزام اور سوال اٹھاتے رہیں، دین پر تو سوال نہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کے وجود پر تو پھر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض جو اس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ کئی مذہبی کتابیں جو مذہبی لٹریچر ہیں ان کے اندر سے غیر اخلاقی نوعیت کی تحریریں نکال کر دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ دیکھو یہ اگر سچا دین ہے، دیکھو کتنی کمزور بات فلاں کتاب میں درج ہے، کتنی کمزور بات فلاں کتاب میں درج ہے۔ یہ طریقہ کار تو آج بدقسمتی سے ہمارے یعنی اسلام کے اندر مسالک کے مابین بھی ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے مذہب اور مسلک کی بعد میں لکھی گئی کتابوں میں سے کمزور تحریریں نکال کے لاتے ہیں اور اصل شخصیات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ مذاہب کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کمزور بات کسی کتاب سے مل گئی، اس کو دلیل بنا کر بانی مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات اور وجود پر سوال اٹھا دیتے ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ دلائل پھر یہ بائبل میں سے لاتے ہیں۔ جب دین اور مذہب کا رد کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر بائبل میں سے لاتے ہیں، کیونکہ بائبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں بہت سارے ورژنز ہیں، لکھی گئی ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کی کمپائلیشن اس انداز میں ہوئی ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ خود بھی اس کو سمجھتی ہے کہ بہت سارے ورژنز ہیں، تو اس میں سے ان کو بآسانی
تحریروں میں سے ایسے دلائل مل جاتے ہیں، اور کئی ایسی تحریریں بھی ہیں جس کو یہ غیر اخلاقی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس پر میرے 3 سوال ہیں اس سارے طبقے سے۔ پہلی چیز کہ اگر کسی تحریر کو آپ غیر اخلاقی سمجھ رہے ہیں تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر اخلاقی کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک تو مذہب کے اخلاقیات کوئی اخلاقیات ہے ہی نہیں، تو آپ کو یہ بات غیر اخلاقی کس نے کہا یہ غیر اخلاقی ہے؟ اگر آپ نے اس کو غیر اخلاقی قرار دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر اعتقاد آپ کا ہے کہ مذہب کی دی ہوئی اخلاقیات ہیں۔ اس پر ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک معروف کتاب ہے ایتھیسٹ کی، وائی آئی ایم ناٹ کرسچن، اس کو دلیل بناتے ہیں ایتھیسٹ، بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں ایک واقعہ درج ہے بڑا انٹرسٹنگ سا۔ ایک یہودی فیملی تھی، وہ ایتھسٹ ہو گئے، یعنی اللہ کے وجود سے انکاری ہو گئے۔ بعد میں وہ کسی شہر میں منتقل ہوئے اور اس فیملی کے بچے کیتھولک کرسچن سکول میں جانے لگ گئے۔ یعنی یہودی ایک خدا کو مانتے تھے، وہ اس خدا کے انکاری ہو گئے۔ پھر وہ ایک شہر میں منتقل ہوئے اور اپنے بچوں کو کیتھولک سکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ٹرینٹی کا تصور تھا، یعنی وہاں پر ایک نہیں بات 3 کی ہو رہی تھی۔ تو بچے نے گھر واپس آ کر اپنے باپ کو کہا کہ بابا خدا تو 3 ہوتے ہیں۔ اس نے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، خدا 3 نہیں ہوتے، خدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، میری ٹیچر نے مجھے بتایا ہے کہ خدا تو 3 ہے۔ وہ کافی دیر سمجھاتا رہا۔ پھر وہ جو اصل میں احساس ہوتا ہے نا، جو کسی کی ضد میں چھوڑ رکھا ہوتا ہے، اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا اب میری بات دھیان سے سن لو، خدا ایک ہی ہے جسے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ جو اخلاقیات کا تصور ہے، یہ پرنسپلی اگر آپ کو کسی تحریر میں غیر اخلاقی بات سمجھ آتی ہے تو آپ نے کسی پیمانے پر غیر اخلاقی ڈکلیئر کیا نا۔ وہ پیمانہ آپ کو مذہب نے دیا ہے جو آپ کے لاشعور میں ہے، لیکن اب کسی کی ضد میں اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اخلاقی غیر اخلاقی۔ دوسری دلیل اس پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بائبل میں سے دلائل لا کر پھر تمام مذاہب کا یا ہندو لٹریچر میں سے دلائل لائیں گے۔ کچھ واقعات ہیں، ان کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، اور اس میں سے اعتراضات لا، ان پر اعتراضات کر کر ان پر دلائل بلڈ اپ کر کے اسلام جیسے حقانی مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن ایک دلیل بھی قرآن سے نہیں لا پاتے۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کتابوں کا رد کرنا ہے تو دلیل قرآن سے لا، کیونکہ ان تمام مذہبی کتابوں میں سے قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ضمانت دی ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرنا ہے، مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہے، تو پھر سب سے اوتھینٹک جو سورس ایگزسٹ کرتا ہے پھر اس کے دلائل لاؤ، اس کا رد کرو۔ اس کا رد نہیں ملتا۔ جب بھی اسلام کی بات کریں گے واقعاتی دلائل لائیں گے، مسلمانوں کی حرکات کو دلیل بنائیں گے، قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہاں سے ایک سطر بھی کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ٹیکسچول اعتراض لائیں گے تو بائبل سے لائیں گے، جب واقعاتی اعتراض لائیں گے تو پھر مسلمانوں کے اعتراض ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر برابر کریں، ٹیکسچول اعتراض کی طرف جانا ہے تو قرآن کے ٹیکسٹ میں سے اعتراض لائیں، اس میں سے کمزوری تلاش کریں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ضمانت عطا کی ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابیں تو انبیاء کرام کی حیات کی بایوگرافیز ہیں، ان کے کلمات ہیں۔ مثال کے طور پہ بائبل کو سٹڈی کر لیں تو بیشتر سٹیٹمنٹس اس طرح ہے جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، جو حدیث قدسی کی زبان ہوتی ہے۔ تو بائبل کا پورا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اسی زبان میں وہ نظر آئے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے۔
تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی زبان درجہ حدیث میں فال کرتی ہوگی. تو میرے نزدیک تو صحیح الوہی کلام اور اللہ پاک کی آسمانی کتاب جس کی پھر اس نے حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے وہ ہے ہی قرآن. تو اگر آپ کو رد کرنا ہے خدا کے وجود کا، رد کرنا ہے ضرورت مذہب کا، تو پھر قرآن سے دلیل لائیں. قرآن سے دلیل نہیں لا پاتے. یہ دوسری دلیل ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بھائی بہنیں یاد کریں، جب بھی کوئی آپ سے بات کرے اسے کہو کہ مجھے دوسری کتابوں کے ٹیکسٹ کی بات نہ کرو، رد تمہیں کرنا ہے تو ہمیں قرآن سے دلیل لا کر دو. قرآن کی کسی آیت کا رد کرو، اس میں سے کوئی نقص تلاش کرو، اس میں سے کوئی کمزوری تلاش کرو. وہ کوئی نہیں کر پائے گا. تو بذات خود ان کے آرگیومنٹس کمزور ہو جائیں گے. تیسری بات، جب آپ کسی کتاب میں سے کوئی کمزور سطر تلاش کرتے ہیں اور اس کتاب کی اوتھینٹسٹی پر آلریڈی عوام الناس بھی سوال رکھتے ہوں، تو اس کی کمزور سطر سے خدا کے وجود کا کہاں سے انکار ہو جاتا ہے؟ لکھنے والا انسان ہے. ایک واقعہ رونما ہوا، اس کی بایوگرافی انسان نے لکھی، کئی ورژنز پیدا ہو گئے، کسی نے کس انداز میں لکھا، کسی نے کس انداز میں. اس سے کسی کی ذات کا وجود کا انکار کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے سائنس آف حدیث ہے. اب محدثین نے سائنس آف حدیث میں حدیث کی مختلف کیٹیگریز بنا دی. کسی حدیث کو صحیح کہا، کسی کو حسن کہا، کسی کو ضعیف کہا، کسی کو موضوع بھی کہہ دیا. حدیث کی کیٹیگری بنا دینے سے اس سٹیٹمنٹ کی اوتھینٹسٹی تو کویسچنیبل ہو سکتی ہے، لیکن کیا کسی کمزور حدیث سے پڑھ کر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے کا انکار کر دیں گے کہ وہ معاذ اللہ نہیں تھے؟ یا اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کبھی بھیجا نہیں تھا؟ کسی کی تحریر سے یا سٹیٹمنٹ سے کسی کی ذات کا انکار نہیں ہوتا. انتہائی لاجیکل بات ہے کہ جو اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کیونکہ فلاں کتاب کا ٹیکسٹ کمزور ہے، وہ اللاجیکل ٹیکسٹ ہے، یا ہماری افہام اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے خدا ہے ہی نہیں. جب کسی کی بیان کی کمزوری سے کسی کے وجود کا انکار نہیں ہوتا تو کسی کتاب کی سٹیٹمنٹ سے خدا کے وجود کا کہاں سے انکار ہو جاتا؟ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کانسیپٹ کو اور دلیل کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. تو کوئی اگر دلیل کے طور پر کسی بھی مذہبی کتاب کی کمزور سٹیٹمنٹ لاتا ہے تو وہ لکھنے والے کی غلطی ہو سکتی، لیکن اس سے اللہ رب العزت کی ذات کا وجود، وہ کہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.